حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ سماعت کر رہے تھے۔ آپ نے گناہ کرنے سے بہتر سمجھا کہ قید میں زندگی گزاری جائے، اور جب آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور امرأۃ العزیز نے اپنا اقرار کر لیا کہ میری ہی غلطی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں، اب یہ موقع تھا۔ اس موقع پر جناب یوسف علیہ السلام بطور فخر کچھ کہہ سکتے تھے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی سزا کاٹی تھی انہوں نے، آج ان کی سچائی سب پر ثابت ہو رہی تھی، تو ایسے موقع پر فخر کا اظہار کر سکتے تھے، اپنی بڑائی کا اظہار کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اب 13ویں پارے کا آغاز آپ کے کلام سے ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سوا اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر جناب یوسف علیہ السلام نے وہ جو اچھا کام تھا اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، بلکہ رب العالمین کی طرف کی، اور کہا کہ یہ میرے رب ہی کا کرم ہے، اس نے مجھ پر رحم فرمایا اور میرا نفس مجھے برائی کی طرف مائل نہیں کر سکا۔ یہی انسان کی خوبی ہوتی ہے، نیکی کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے توفیق دی، گناہ سے بچے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے توفیق دی، یہ نہیں کہ نیکی کا موقع ملا تو خود فخر کرتا رہے، برائی سے بچے تو خود شیخی بگاڑتا رہے کہ میں تو بڑا پارسا ہوں۔ تو کوئی بھی اچھا کام ہو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے، اور یہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتا ہے نا اپنی خوبیوں کی، اچھے کاموں کی، تو پھر اس میں خود پسندی نہیں آتی، خود پسندی سے بچ جاتی۔ یہ ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے، جو بندہ کار ہو جائے اس کو بہت سارے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ پھر اپنے عیبوں کی طرف نہیں جاتی، وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہی نہیں، اس کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو ہر معاملے میں پھر بہتر پرفیکٹ سمجھتا جاتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب بادشاہ کے سامنے یہ سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، بادشاہ آپ سے بڑا متاثر ہوا، آپ نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی اس کی سمجھ میں آ گئی کہ واقعی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں۔ آپ نے کہا تو ایسا کر، یہ جو جتنا بھی معاملہ ہے، یہ آنے والا جو وقت ہے، اس کے معاملات تو میرے سپرد کر دے، مجھے خزانوں پر مقرر کر دے، جتنا بھی سٹاک ہوگا گندم کا، اور اس کو کیسے سٹور کرنا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، اور کیسے اگلے 14 سال میں یہ معاشی صورتحال کو چلانا ہے، یہ میرے سپرد کر دیا جائے تو میں اس کو کر لوں گا۔ یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، ویسے تو عہدہ پسند نہیں کرنا چاہیے، کوئی بڑا عہدہ اس کے لیے نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے یہ عہدہ دو یا مجھے یہ چاہیے، لیکن اگر فیل ہو کہ یہ کام مشکل ہے اور اس کو کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، یہاں پر میری ضرورت ہے، ملک کو، قوم کو، ادارے کو، میرے خاندان کو میری ضرورت ہے، تو وہاں پر خود کو پیش کر دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں سے ایک اور بھی مسئلہ معلوم ہوا، ہمارے ہاں ایک مزاج پایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، سٹور کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں بھئی؟ جس رب نے آج دیا وہ صبح نہیں دے گا،
وہ کل بھی تو دے گا. جس نے صبح کھانا کھلایا وہ رات کو بھی تو کھانا کھلائے گا. رزق کا وعدہ تو اس کا ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ پر توکل اس میں ہے کہ بندہ کل کے لیے سٹور نہ کرے. تو یہ توکل نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. آنے والے وقت کے لیے پلان کرنا اور اپنے سرمائے کو، اپنے خزانوں کو، اپنی چیزوں کو سٹور کرنا، محفوظ کرنا، سنبھالنا، یہ اگر غلط ہوتا تو یوسف علیہ السلام نے اس کو 7 سال کے لیے سنبھالا ہے، بلکہ 14 سال آپ نے سٹور کرنے والا پلان کیا ہے. پہلے سال سے سٹور کرنا شروع کر دیا تھا نا. پہلے 7 سال جو خوشحالی کے تھے تو آپ نے سٹور کرنا شروع کر دیا، تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے رہے، باقی سارا سٹور ہوتا رہا. تو 14 سال تک آپ نے سٹور کرنے کی پلاننگ کی ہے. تو آنے والے وقتوں کے مطابق اپنے خزانے کو، اپنے سرمائے کو اگر محفوظ کر لیا جائے، سنبھالا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، جو آپ نے محفوظ کیا ہے، جو آپ کی جمع پونجی ہے، اس میں اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہے تو حقداروں کو اس کا حق دیتے رہنا چاہیے. اور جب آپ کے پاس موجود ہے، آنے والے وقت کے بارے میں بھی موجود ہے، تو پھر کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا چاہیے. تو جو رزق کے، مال کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے اور سٹور کرنے میں حرج نہیں ہے. اسی طرح ذخیرہ اندوزی. ذخیرہ اندوزی ہمارے ہاں ایک ایسی ٹرم ہے جس کو بطور غلط کام کے استعمال کیا جاتا ہے کہ ذخیرہ اندوز غلط کام کرتے ہیں. ایسی ذخیرہ اندوزی گناہ ہے جس میں آپ سٹور کر کے مارکیٹ میں یہ شو کریں کہ نہیں ہے چیز، اور مارکیٹ میں پھر اس کا ریٹ بڑھ جائے تو پھر آپ نکال دیں. ایسی ذخیرہ اندوزی گناہ ہے. ایسی ذخیرہ اندوزی جس سے ایک سیزن ختم ہونے تک چیز مارکیٹ میں موجود رہے، اس میں حرج نہیں ہے. اب چاول آتا ہے تو جن دنوں میں چاول آتا ہے چاول سستا ہوتا ہے. اب اگر ان دنوں میں کوئی اس کو سٹور نہ کرے، بیچ دیا جائے، تو پھر جب اگلی فصل تیار ہونی اس وقت تک چاول موجود ہی نہیں ہوگا مارکیٹ میں. تو جو بندے سٹور کر رہے ہیں اگرچہ ان کو نفع مل رہا ہے لیکن وہ لوگوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ لوگوں کو آخری وقت تک وہ چاول ملتا رہتا ہے. اعلیٰ حاصل قیاس اس طرح اور بھی چیزیں. تو ایسا سٹور کرنا جس میں کھانے پینے والی چیز میں لوگوں کو تکلیف ہو اور جان بوجھ کر ریٹ بڑھایا جائے، وہ سخت گناہ ہے، اس کو ناپسند کیا گیا. اب یوسف علیہ السلام پہلے خزانوں پر مقرر ہوئے، پھر رفتہ رفتہ آپ ہی مصر کے بادشاہ بن گئے. اب جب بادشاہ بنے تو شہرہ ہو گیا. کبھی مصر کا بادشاہ وہ لوگوں کو غلہ دیتا ہے، بڑا نیک بادشاہ ہے، بڑی مناسب قیمت پر وہ غلہ دے دیتا ہے لوگوں کو. تو دور دراز کے علاقوں کے لوگ بھی آنے لگے. اب یہ کنعان والے بھی چلے گئے وہاں پر. والد گرامی سے اجازت مانگی، ابا جی ہمیں اجازت دیں تو ہم بھی مصر کے بادشاہ سے غلہ لے آئے. اب وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اب سائل بن کر غلہ لینے کے لیے آ جاتا ہے. جناب یوسف علیہ السلام جو پہلی نظر میں پہچان لیا، یہ نہ پہچان سے. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا. جو رقم سب سے لی جا رہی تھی انہوں نے بھی ادا کر دی. آپ نے ان کو کہا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک بھائی اور ہے. جو یوسف علیہ السلام کے والدہ کی طرف سے بھی سگے بھائی تھے، ان کا نام ہے بنیامین. اسی کو بنجمن کہتے ہیں، جیسے یہ نیتن یاہو وغیرہ. اب وہ بنیامین جو تھے وہ ساتھ نہیں آئے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے بنیامین کو بھی میں دیکھوں. ان کو تو دیکھ لیا تو وہ جو میرا دونوں طرف سے سگا بھائی ہے اس کو بھی میں دیکھوں. تو انہوں نے کہا بھائی اگلی بار جب تم آنا نا تو پھر اپنے جو بھائی رہ گیا اس کو بھی لے آنا. پہلے پوچھا کوئی اور بھائی ہے تو انہوں نے کہا ایک اور ہے. کہا جب اگلی بار آنا تو اس کو بھی ساتھ لے کر آنا. اچھا اگر اس کو نہیں لائے تو پھر اگلی بار تمہیں غلہ نہیں ملے گا، یہ بھی کہہ دیا. اور ان کا جو قیمت تھی اس غلے کی وہ ان کے سامان کے اندر رکھ دی، ان کو پتہ نہیں چلا. اب یہ واپس جاتے ہیں، جا کے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مصر کا بادشاہ بہت اچھا ہے، اس نے بڑا اچھا کھانا کھلایا اور بڑی اچھی ضیافت کی، مہمان نوازی کی ہماری، اور غلہ بھی دیا. لیکن اس نے کہا کہ اگلی بار جب تم آؤ نا تو اپنے بھائی جو رہ گیا اس کو بھی ساتھ لے کر آنا. تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے نہیں، پہلے بھی میں ایک بیٹے کو تمہارے ساتھ بھیج کر ابھی تک اس کے غم میں
ڈوبا ہوا ہوں، ابھی تک اس کو یاد کر رہا ہوں، تو اس کے معاملے میں تم پر اعتماد نہیں کروں گا۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ آپ اس کو بھیج دیں، ہم حفاظت کریں گے، ایک اونٹ غلے کا اور آ جائے گا اس کے جانے کی وجہ سے۔ اور پھر جب سامان نکالا تو سامان میں وہ جو قیمت تھی وہ بھی ان کو مل گئی۔ اب بڑے خوش ہوئے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے دیکھا آپ نے کتنا اچھا بادشاہ، اس نے ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے، اب ضرور آپ بھیج دیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام قائل ہو گئے، انہوں نے بنیامین کو بھیج دیا، اور جب بھیجا تو انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ، اب تم سارے جب جاؤ گے، سارے بھائی خوبصورت تھے، جوان تھے، حسن و جمال کے پیکر تھے، یوسف کے بھائی تھے علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اتنے یعنی 10-11 بھائی اکٹھے جب جائیں گے تو کہیں نظر ہی نہ لگوا لیں۔ تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں اکٹھے تم ہو گے تو نظر لگ بھی سکتی ہے۔ یہ نظر لگنا کوئی ایسی بھی دقیانوسی بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ النظر حق، حدیث ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، لیکن نظر سے بچنے کے لیے ہمیں وظائف بھی دیے گئے، سورۃ فلق، سورۃ الناس صبح شام پڑھے، نظر بد سے حفاظت رہتی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ آپ پڑھیں، نظر بد سے حفاظت رہتی۔ نبی کریم علیہ السلام حسنین کریمین کو بھی نظر بد کا دم کیا کرتے تھے، تو نظر لگ جاتی ہے واقعی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نہ اکٹھے نہ جانا، بازار میں الگ الگ دروازوں سے جانا، اکٹھے جاؤ گے کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ اب یہ بھائی پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، بنیامین بھی آ گئے۔ تو کھانا اس طرح تھا کہ 2 لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اب وہ 10 بھائی 2 کر کے بیٹھ کے کھانا کھانے لگ گئے، بنیامین اکیلے تھے۔ تو یا حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تو انہیں کہا کہ آپ اکیلے ہی بیٹھے ہیں؟ کہنے لگے ہاں بس یہ بھائی مل کر بیٹھ گئے۔ تو وہ کہنے لگے میں بھی تمہارا بھائی ہی ہوں۔ تو حضرت بنیامین رونے لگ گئے، کہنے نہیں میرا بھائی وہ راحیل کا بیٹا ہے، راحیل آپ کی والدہ کا نام ہے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کی والدہ کا نام۔ کہنے لگے آپ تو بادشاہ سلامت ہیں، راحیل میرا بھائی تو راحیل کا بیٹا ہے۔ آپ نے آہستہ سے کہا میں راحیل ہی کا بیٹا ہوں۔ تو بنیامین کی آنکھوں سے ایک دم آنسو چھلک پڑے، آپ یوسف؟ کہا ہاں میں یوسف ہی ہوں، لیکن خاموش رہنا، ان کو بتانا نہیں ہے، میں تمہیں یہاں رکھ لوں؟ کہنے لگے ہاں مجھے آپ رکھ لیں۔ اداسی تو تھی ہی بھائی کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھنے کے لیے تدبیر کی اور اپنے خدام سے کہا، انہوں نے تدبیر یہ کی کہ پیالہ ان کے سامان میں، بنیامین کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ، یوسف علیہ السلام کا پیالہ رکھ دیا گیا۔ اب جب جانے لگے تو ایک منادی نے اعلان کیا بھئی بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، تو کہیں تمہارے پاس تو نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے تم ہمیں چور سمجھتے ہو، ہمارے سامان میں تو نہیں ہے۔ تو وہ ملازم کہنے لگا بھئی اگر آپ میں سے کسی کے سامان میں سے نکل آئے تو پھر اس کی کیا سزا ہے؟ کہنے لگے ہمارے ہاں سزا یہ ہے کہ جو چوری کرے نا اس کو بطور غلام رکھ لیا جاتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے ہاں یہ قانون نہیں تھا، کنعان والوں کے ہاں یہ قانون تھا کہ چور کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو کہنے لگے بھئی ہم میں سے اگر کسی نے چوری کی ہو، ہمارے میں سے کسی سے پیالہ برآمد ہو تو آپ اس کو بطور غلام رکھ سکتے ہیں۔ اب پیالہ حضرت بنیامین کے سامان میں تھا، تو پیالہ نکل آیا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے سامان سے نکلا، اس کو پھر رکھ لیں ہم۔ تو کہنے لگے نہیں اس کو نہ رکھیں، یہ ہے تو ایسا ہی، اس کے بھائی بھی ایسا ہی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام کے دل پر کیا بیتی اس وقت، لیکن کچھ نہیں کہا۔ کہتے اس کے بھائی نے بھی ایک بار چوری کی تھی۔ وہ چوری والا واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اصل میں وہ کوئی بت تھے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو توڑ دیا تھا، تو جن کے بت تھے انہوں نے الزام لگایا کہ ہمارے بتوں کو چوری کیا ہے، تو وہ الزام تھا پر آپ نے چوری کی نہیں تھی۔ تو اب بنیامین کو رکھ لیا تو وہ کہنے لگے اس کو نہ رکھیں، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، کیونکہ اس کے لیے ہم اپنے والد سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے، پہلے بھی ہم وعدہ خلافی کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ تو ان کو کہا گیا کہ بھئی جس نے پیالہ، جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا اسی کو رکھا جائے گا، کسی اور کو ہم کیوں رکھیں۔ اب ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ اب بنیامین خشک میں اپنے بھائی سے مل گیا ہوں، بچھڑے ہوئے بھائی سے، بڑے خوش، یہ بڑے مغموم واپس آئے اور آ کر
حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی کہ تم نے پہلے بھی میرے ساتھ زیادتی کی، فصبر جمیل، میں صبر جمیل ہی کروں گا۔ وہ تو اپنے اسی موقف تھے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ جانتے ہیں، تو وہ کہنے لگے عن قریب اللہ بہم یہ جمع کے لیے، یہ ایک کے لیے نہیں ہے، بہم جمیعا، اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اور ان سے پشت پھیر لی اور کہا ہائے افسوس، یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف کی جدائی پر افسوس، وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم برداشت کرنے والے تھے۔ کظیم، کاظم برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹوں نے کہا آپ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے یا ہلاک ہونے والا میں سے ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے۔ میں تمہیں تو کچھ کہتا نہیں ہوں، میں تو اپنا غم اپنے رب کو سناتا ہوں۔ اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے پھر بھیجا کہ جاؤ اپنے بھائی کو اور یوسف کو لے کر آؤ، تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یعنی وہ جو انہوں نے کہا ہوا تھا نا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس پر ان کو یقین نہیں تھا، ان کو پتا تھا کہ ایک دن ملے گا میرا بیٹا، اور یہ جانتے تھے کہ وہ جو خواب اس نے سنایا ہے اس کی تعبیر ظاہر ہونی ہے ایک دن۔ اس خواب کی تعبیر ایسی نہیں تھی کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور وہ بچپن میں ہی ہلاک ہو جائیں۔ اچھا، یہ بھائی پھر چلتے ہیں، بادشاہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، سو جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم آپ کے پاس حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ معاف کر دے دیں اور ہم پر صدقہ کریں، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب ان کو تو نہیں پتا بادشاہ سلامت کون ہے۔ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ وہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، ساتھ ہی کہہ دیا اذ انتم جاہلون، اس وقت تم جاہل تھے، نادان تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، نادانی میں تم سے ایسا ہو گیا۔ اب وہ پہچان گئے یہی تو یوسف علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، یوسف نے کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم خطا کار تھے۔ اب کتنا وقت بیتا، کتنا کچھ سہا جناب یوسف علیہ السلام نے، چاہتے تو آج خوب ملامت کر سکتے تھے، انہیں سزا نہ بھی دیتے تو ملامت تو کر سکتے تھے کہ تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، کہہ سکتے تھے، لیکن کتنا پیارا جواب دیا۔ وہ پھر وہی کہوں گا، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں تھیں۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی تانا نہیں ہے، کوئی مینا نہیں ہے، تمہیں خیر ہے، جو ہو گیا ہو گیا۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیرت نگاروں نے بڑا وہ منظر بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں آئے، مکہ شریف فتح ہوا، سارے بت توڑ دیے گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ شریف کے اندر جو بت تھے ان کو بھی توڑ دیا، جو تصاویر بنی تھی ان کو بھی صاف کر دیا گیا۔ اب کعبہ شریف کا دروازہ جیسے اب اونچا ہے، اس وقت بھی اونچا ہوتا تھا،
سیڑھی کے ساتھ اوپر چڑھا جاتا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے دروازے میں باہر لوگوں کو دیکھ رہے، سارا مجمع لگا اور یوں آپ نے پکڑا ہوا دونوں طرف سے، حضور سب کی طرف دیکھ رہے ہیں، سارے دشمن سامنے کھڑے ہیں، راہوں میں کانٹے بچھانے والے، اوجریاں پھینکنے والے، ظلم کرنے والے، حضرت بلال کو گھسیٹنے والے، ظلم کے بازار گرم کرنے والے، سب سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا توقع کرتے ہو مجھ سے، اے سردارو کیا مجھ سے امید ہے، کیا توقع ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی ہی توقع ہے۔ وہ کہتے ہیں نا حسن وہ کہ سوتن بھی تعریف کرے، کیسا کمال ہے کہ دشمن بھی تعریف کرنے پہ مجبور، اس کو بھی پتا ہے مصطفیٰ کا مزاج کیا ہے۔ فرمایا پھر میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی ملامت نہیں ہے تم پر۔ اللہ اکبر، تیزی سے لوگ مسلمان ہوئے پھر جب کریم آقا نے درگزر فرمایا۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہاری بخشش فرمائے، اچھا یہ میرا قمیص لے جاؤ۔ بتایا والد گرامی کا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی، رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی۔ اللہ اکبر، اولاد کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے، اللہ سب کو بچائے اس غم سے، ہر دکھ سے بچائے، بس اللہ اپنا غم دے، اپنے محبوب کا غم دے، محبت کا غم دے، حضور کی بارگاہ کی جدائی کا درد عطا فرمائے، باقی دنیا کے غموں سے بچائے ہمیں۔ فرمائے یہ میرا قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، یأتی بصیرا، ان کی آنکھیں دیکھنے لگ جائیں گی، روشن ہو جائیں گی، اور وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اب یہ بھائی قمیص لے کر جا رہے ہیں، جس کے پاس قمیص ہے نا وہ بھاگا جا رہا ہے کہ جلدی سے میں بابا تک لے جاؤں، قافلہ جا رہا اور آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ اب وہ ندامت بھی تھی اور خوشی بھی تھی کہ بھائی مل گیا، اور جو میری ندامت تھی وہ ختم ہونے کا موقع مجھے نصیب ہو گیا کہ بھائی زندہ ہے۔ اب بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، ابھی کوسوں دور ہے قافلہ۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا قوت شامہ ہے! دیکھیے جو حواس ہے نا ہمارے، سونگھنے کی حس، دیکھنے کی، چکھنے کی، چھونے کی، سننے کی، ایسے ہی انبیاء کی بھی حصے ہیں، لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہیں، کوسوں دور ہے بھی کرتا یوسف علیہ السلام کا۔ تو یہ کہتے ہیں اجد ریح یوسف، نابینا ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن کہتے ہیں میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ لولا ان تفندون، یہ نہ کہنا کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے، بڑھاپے میں ایسی باتیں کر رہا ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔ وہ جو پوتے وغیرہ تھے نا پاس، وہ کہنے لگے یہاں کہاں یوسف، آپ پرانی محبت میں، یہاں ضلالک القدیم، دلال کا مطلب یہاں کیا ہے، یہ ایک چیز پر غور کیجیے گا، ضلالک القدیم، آپ پرانی، دلال مطلب ضلالت نہیں، دلال مطلب گمراہی نہیں، دلال مطلب محبت ہے، یہاں پر آپ وہ پرانی محبت میں مبتلا ہے۔ تو یہ لفظ دلال کا یہاں پر جو معنی ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیے، اور سورۃ الضحیٰ ہے 30ویں پارے میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ضال پایا تو پھر ہم نے آپ کو راہ دکھائی۔ اب ضال کا معنی وہاں لوگوں نے کیا کر دیا، آپ دیکھ لیجئے گا تراجم، کچھ لوگوں نے معنی کر دیا ہم نے آپ کو معاذ اللہ بھٹکا ہوا پایا، ہم نے آپ کو گمراہ پایا، ہم نے راہ بھولا ہوا پایا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں پر تصحیح کی ہے، پہلے اردو کے مترجم ہے جنہوں نے کہا بھی ضال کا معنی یہاں حضور کے لیے گمراہی کا لفظ نہ بولو، آقا تو گمراہوں کو سیدھے رستے پر ڈالنے آئے ہیں، تم نے ان کو گمراہ بنا دیا معاذ اللہ۔ تو وہاں ضال کا مطلب گمراہی نہیں، وہ معنی ہے جو یہاں یعقوب علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو سیدی رضا نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے کہا، جو بھی بچے تھے، انک لفی ضلالک القدیم،
تو فلما ان جاء البشیر، پھر وہ کرتا جو لا رہا تھا خوشخبری دینے والا وہ آ گیا، القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، اس نے وہ قمیص ان کے چہرے پر ڈال دی تو فوراً ان کی آنکھیں بینا ہو گئیں، ان کی آنکھیں بینائی ان کی بحال ہو گئی اور ان کو نظر آنے لگ گیا۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک مجھ کو اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے؟ تم مجھے بڑی قصے کہانیاں سناتے تھے، بڑی باتیں کہتے تھے نا، میں تم پر یقین نہیں کر رہا تھا اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم گناہ گار ہیں۔ بھئی گناہ ہو جائے تو معافی خود بھی مانگنی چاہیے، بڑوں سے بزرگوں سے بھی دعا کروانی چاہیے، کوئی نیک ہوں بزرگ ہوں کچھ بھی صالح ہوں ان سے دعا کروانی چاہیے، بالخصوص والدین سے۔ والدین کی دعائیں اللہ کی عرش تک جاتی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں استاد جی دعا کیجئے گا، شیخ جی، پیر صاحب، حضرت صاحب دعا کریں، سب سے دعا کروائیں، لیکن آپ کا سب سے بڑا شیخ آپ کا والد ہے۔ آپ کے لیے ولیہ کاملہ آپ کی والدہ ہے، اگر وہ حیات ہے نا تو ان سے دعائیں کروا لیں، ان سے جلدی دعا کسی کی نہیں پہنچتی۔ غیر انبیاء میں آپ کا شارٹ کٹ جلدی دعا قبول کروانے والا وہ ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین بڑے نیک پرہیزگار ہوں تبھی دعا قبول ہوگی، کیسے ہی کیوں نہ ہو، اولاد کے حق میں والدین جو دعا کرتے ہیں نا اللہ کی عرش تک جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ان قریب اپنے رب سے تمہاری بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ سب چلتے ہیں یہاں سے آپ کی بارگاہ میں، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کی اہلیہ محترمہ بھی ساتھ ہیں، اور یہ 11 بچے بھی ساتھ ہیں، 11 بیٹے بھی ساتھ ہیں، اور سارے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آپ ان کا بہترین استقبال کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شان و شوکت کی وجہ سے یہ سبھی ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ذہن میں رہے، اس شریعت میں غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز تھا، شریعت محمدی میں جائز نہیں۔ پہلی شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا وہ تعظیم کے لیے ہوتا تھا، عبادت کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو ان کی تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ تو ایک سجدہ عبادت کے لیے ہوتا ہے، ایک تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ تو عبادت والا سجدہ تو ہمیشہ صرف اللہ ہی کو کیا جاتا رہا ہے، اور تعظیم والا سجدہ غیر خدا کے لیے بھی جائز تھا پہلی شریعتوں میں، لیکن شریعت محمدی میں چاہے عبادت کے لیے سجدہ ہو چاہے تعظیم کے لیے صرف اللہ کو کیا جائے گا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں، امام الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، تو حضور کی ذات کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے سجدہ کیا تو جناب یوسف علیہ السلام نے عرض کیا یا ابتی، اے میرے والد گرامی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ وہ خواب کیا تھا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اب 11 بھائی 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو سورج والد گرامی اور چاند والدہ، وہ ان کی والدہ نہیں تھی، وہ ماں تھی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور وائف تھی، ان کی والدہ راحیل جو تھی وہ اس وقت تک انتقال کر چکی تھی۔ تو ماں اور والد یہ سجدہ کر رہے ہیں اور وہ 11 بھائی، تو یہ آپ نے شروع میں جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ہوئی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پھر مزید شان بیان کی، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بے شک اس نے مجھ پر احسان فرمایا جب اس نے مجھ کو قید سے رہائی دی، اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو عناد پیدا کر دیا تھا اس کے بعد آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ حسن تدبیر کرتا ہے، بے شک وہ بے حد علم والا بے حد حکمت والا ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ اے آسمانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والے،
تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کار ساز ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملانا۔ یہ سارا واقعہ مکمل ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام سے فرما رہا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ اور جب برادران یوسف اپنی سازش پر متفق ہو رہے تھے اور اپنی سازش پر عمل کر رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہ تھے۔ تو لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا تھا وہ کون سے نبی تھے جن کا بیٹا بچھڑ گیا تھا اور وہ غم میں رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، بتائیے ذرا۔ تو سرکار علیہ السلام تو کسی مکتب میں نہیں گئے تھے، کسی مدرسہ میں نہیں گئے تھے، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا، تو آپ نے یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ سنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ بیان فرما دی کہ میرے حبیب نے بغیر کسی سے پڑھے، بغیر کسی کتاب کا مطالعہ کیے، یہ تو نہیں تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، وہ تو صدیوں پرانا واقعہ، ہر بات تمہیں بتائی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ میرے حبیب ہیں، میرے نبی ہیں، اور جو کچھ تمہیں بتا رہے ہیں وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور وہی کے نور سے جو ساری باتیں بتا سکتا ہے تو یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو اس قصہ کو قرآن مجید نے احسن القصص کہا ہے۔ اس سے آگے سورۃ الرعد ہے، اس میں ارشاد ہے اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ نصب کیے اور دریا رواں کیے اور زمین میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب اس آیت کریمہ پر زیادہ بات نہیں کروں گا، وقت بس مختصر ہے، لیکن اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ضرور ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم غور و فکر کر سکیں۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دیکھو جو خونی رشتے ہیں ان کو جوڑے رکھنے کا اللہ کا حکم ہے، یہ جوڑنے مشکل ہوتے ہیں۔ آپ کو لاکھ دنیا سیاںا سمجھے، بڑا سمجھے، بہت کچھ سمجھے، لیکن گھر والے نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں وہی تھا نا، پہلے یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ تو جو ایسے آپ کو بات بات پہ ڈی ویلیو بھی کریں گے، آپ کی انسلٹ بھی کریں گے اور پھر آپ سے بھلائی چاہیں گے، بھلائی کے باوجود بھلائی نہیں کریں گے الا ماشاء اللہ، ان کے ساتھ بنا کے رکھنا مشکل کام ہے، لیکن ان کے ساتھ بنا کر رکھنے کا حکم ہے۔ اب یہاں پہ ہم میرٹ لے کر آ جاتے ہیں کہ بھئی جیسا وہ میرے ساتھ کرے گا ویسا میں کروں گا، جتنی محبت وہ کرے گا اتنی میں کروں گا، وہ میری طرف آئے گا تو میں بھی جاؤں گا۔ ایسا ہمیں حکم نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سل من قطع کا، جو تیرے ساتھ توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تجھے محروم کرتا ہے تو اس کو عطا کر، اس رشتہ دار کو زکوٰۃ دو جس نے اپنی باری تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اگر غریب ہے، تم صاحب نصاب ہو تو اس کو زکوٰۃ دو، ڈبل ثواب ہوگا، ایک زکوٰۃ دینے کا ثواب ہوگا اور ایک صلہ رحمی کا ثواب ہوگا۔ تو فرمایا جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور سخت حساب سے ڈرتے ہیں، اور جو اپنے رب کی جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں بھی صبر ہوتا ہے، ڈیٹیل آگے آ رہی، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ اگر کسی نے برا بولا ہے تو یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ہاں اگر آپ اچھائی کے ساتھ اس کا جواب دے سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے، دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیکوکار وہ بھی داخل ہوں گے، اور ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے فرشتے داخل ہوں گے، کیا کہیں گے فرشتے؟ سلام علیکم، فرشتے سلام کریں گے۔ پروٹوکول دیکھو، عزت دیکھو، وہ جاتے ہیں نا آپ ریسٹورنٹ میں، دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے دروازہ کھولنے والا، آپ کو سلام کرتا ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ پروٹوکول ہی ہے نا۔ تو یہاں جنت میں فرشتے سلام کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔
تو صبر جو ہے نا، صبر اس کا دامن بڑا وسیع ہے. صبر صرف غریب کے لیے نہیں ہے، امیر کے لیے بھی ہوتا ہے. صرف محتاج کے لیے نہیں، غیر محتاج کے لیے بھی ہے. صرف بیمار کے لیے نہیں، صحت مند کے لیے بھی ہے. حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن سلام اور علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا، صبر کرنے والے اٹھ کھڑے ہوں گے. پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا جنت کی طرف جاؤ. ان کو راستے میں فرشتے ملیں گے اور کہیں گے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت کی طرف. فرشتے کہیں گے حساب سے پہلے ہی جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں. فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو جو بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہو؟ ابھی تو حساب ہوا ہی نہیں ہے، تم ایسی جنت میں جا رہے ہو، کون لوگ ہو تم؟ وہ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ہم اہل صبر ہیں. فرشتے پوچھیں گے تم نے کس پر صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی عبادت کرنے پر صبر کیا تھا. عبادت کے لیے وقت نکالنا یہ بھی نفس پر گراں ہوتا ہے نا. کھڑے رہنا نفس پر گراں ہوتا ہے، بیٹھے رہنا سنتے رہنا یہ بھی نفس پر گراں ہوتا ہے. 40 منٹ نکالنا آسان کام تو نہیں ہے نا. تراویح کے بعد تھکے ہوئے لوگ پھر 40 منٹ بیٹھے درس قرآن کے لیے، نفس پر گراں ہے. لیکن یہ جو صبر ہے نا اس کا اجر ہے. تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم اہل صبر ہیں. فرشتے پوچھیں گے تم نے کس پر صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی عبادت کرنے پر صبر کیا، اور ہم نے اللہ کی نافرمانی سے رکنے پر صبر کیا. یہ بھی صبر ہے. دل چاہتا ہے یہ برا کام کرو، بندہ کر سکتا ہے، اختیار ہے، لیکن وہ خود کو روکتا ہے. یہ عظیم صبر ہے. اللہ اکبر. ہم نے آفتوں اور مصیبتوں پر صبر کیا. پھر فرشتے ان سے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ. عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے. اور فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے، یعنی جنت دنیا کے مقابلے میں کیسی اچھی ہے. اب اسی پر ہم بات ختم کرتے ہیں. ایک بات میں عرض کر دوں، کسی سیانے کا قول ہے، سمجھدار تو وہی ہوتا ہے نا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھی بات کہے. وہ کہتے ہیں صبر جو ہوتا ہے نا یہ بڑی زبردست چیز ہے. صبر غلام کو، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور بے صبری بادشاہ کو فقیر بنا دیتی. آپ بادشاہوں کی تاریخ پڑھیں، قصے کہانیاں پڑھیں، ان کا دشمن اس لائق نہیں تھا کہ ان کو ہراتا یا ان کو گراتا. وہ خود اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوئے، صبر نہ کر سکے. کوئی ایک عورت کی خاطر اپنا سب کچھ برباد کر دیتا ہے. رنجیت سنگھ کی تاریخ آپ پڑھیں، اس نے صرف ایک گھوڑی حاصل کرنے کے لیے پشاور پر حملہ کیا اور کتنے سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیا. تو اگر صبر ہوتا تو نہ اس کے لوگوں کا نقصان ہوتا نہ وہاں کے لوگوں کا نقصان ہوتا. تو صبر جو ہوتا ہے نا یہ انسان کو بڑے بڑے صدموں سے بچا لیتا ہے، اور انسان فقیر ہو کر بھی بادشاہوں والی زندگی گزارتا ہے اگر صبر نصیب ہو جائے. اور اگر صبر نہ ہو، کتنا ہی با اختیار کیوں نہ ہو، اس کی قسم پرسی والی، ترس والی، فقیروں والی زندگی گزرتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عافیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.